علم القرآن وعلمہ، کہ تم میں سب سے بہترین وہ ہے کہ جس نے قرآن کو سیکھا اور دوسروں کو سکھایا، یہ بہترین آدمی ہے۔ اور فرمایا تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ، پاک ہے وہ ذات جس نے فرقان نازل کیا اپنے بندے پر۔ فرقان کا معنی ہوتا ہے جدا کر دینے والا۔ ہماری عام زبان میں اگر اس کا ترجمہ کریں چھاننی، چھانٹی کرنے والی شے، قرآن کے بارے میں فرمایا یہ فرقان ہے، چھاننی ہے، چھانٹی کرنے والی شے ہے، یعنی غلط اور صحیح کی چھانٹی کر کے بندے کے سامنے لے آتی ہے۔ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ، کہ پاک ہے وہ ذات، بابرکت ہے وہ ذات جس نے فرقان اپنے بندے پر نازل کیا، کہ تاکہ وہ تمام جہانوں کو وہ ڈر سنائے۔ اس پر بعد میں بات کرتے ہیں، تو ایک چیز اس موقع پر یہ یاد رکھیں کہ حضور نے فرمایا احدہما کتاب اللہ، ان میں سے ایک اللہ کی کتاب ہے۔ گمراہی سے بچنا چاہتے ہو تو حضور نے فرمایا ایک اس کتاب کو مضبوطی سے پکڑ لو، قرآن کے بارے میں فرمایا۔ اور دوسری چیز فرمایا اِتَّقِي اہل بیتی، کہ ایک ہاتھ میں گمراہی سے بچنے کے لیے تمہیں قرآن کو تھامنا ہوگا اور دوسرے ہاتھ سے دامن اہل بیت کو تھامنا ہوگا، تب جا کر گمراہی سے بچو گے۔ صرف قرآن کو پکڑ لیا، ساری زندگی قرآن کو پکڑے رہیں، قرآن کے ساتھ اگر اہل بیت کی محبت نہیں ہے، قرآن کے ساتھ اگر خاتون جنت کی محبت نہیں ہے، سیدہ کونین اہل بیت کا اطلاق جس پر جن پر سب سے پہلے ہوتا ہے، سیدہ کونین ان کی محبت نہیں ہے، یہ سیدہ خاتون جنت سلام اللہ تعالی علیہا فاطمہ الزہرا یہ کون ہے؟ حضور نے فرمایا، حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب قیامت کا میدان قائم ہوگا، تمام اولین و آخرین، مشرق و مغرب، شمال و جنوب، شرق و غرب کے تمام لوگ جب میدان محشر میں جمع ہوں گے، اس میں ولی بھی ہوں گے، اس میں نبی بھی ہوں گے، اس میں شہداء ہوں گے، اس میں صلحاء ہوں گے، اس میں علماء ہوں گے، جب تمام اہل محشر میدان محشر میں جمع ہوں گے، پھر اپنے اپنے عمل کے مطابق پورے صراط سے گزریں گے، کوئی کٹ کر جہنم میں گرے گا، کوئی صحت اور سلامتی کے ساتھ پورے صراط کو پار کر دے گا۔ یہ عام لوگوں کا انداز ہوگا، لیکن جس وقت سیدہ کائنات، سیدہ کونین کی لخت جگر فاطمہ الزہرا سلام اللہ تعالی علیہا کی سواری میدان محشر سے گزرنے لگے گی، تو فرشتہ آواز لگائے گا، جناب حضرت ابو ایوب انصاری فرماتے ہیں اے میرے صحابہ کو ماننے والوں، صحابہ کے نام کے ڈنکے بجانے والوں، ابو ایوب انصاری صحابی رسول کی ہی سن لو۔ جناب حضرت ابو ایوب انصاری فرماتے ہیں خاتون جنت کی سواری جس وقت میدان محشر میں آئے گی، پولیس رات سے گزرنے کا ارادہ ہوگا، فرشتہ آواز لگائے گا کہ یا اہل محشر نکسوا رؤوسکم وغضوا ابصارکم حتی تمر فاطمہ بنت محمد، کہ اے اہل محشر، اے محشر کے میدان میں آنے والوں، اپنے سروں کو جھکا لو، اپنی نگاہیں نیچے کر لو، محمد بنت محمد کی محمد، فاطمہ بنت محمد کی سواری پولیس رات سے گزر رہی ہے۔ سبحان اللہ، دو باتیں کہی جائیں گی میدان محشر کا، ذرا نقشہ آپ اپنے سامنے لائیں، آپ وہاں ہوں گے، میں ہوں گا، اور بڑے بڑے اللہ کے ولی اور بہت بہت جلیل القدر لوگ ہوں گے میدان محشر میں۔ ایک تو ان سے کہا جائے گا کہ آنکھوں کو نیچے کر، آنکھیں جھکائی جائیں گی، یہ آنکھیں جھکیں، لیکن کہا جائے گا کہ اپنے سروں کو بھی جھکا دو، اپنے سروں کو یہ جھکایا۔ اگر مقصود یہ ہوتا، رب کائنات یہ چاہتا کہ خاتون جنت ہے، نبی کی لخت جگر ہے، تو ان کا پردہ ہونا چاہیے، کسی غیر محرم کی نگاہ نہیں پڑنی چاہیے، تو پھر تو آنکھوں کو جھکا دینا چاہیے۔ قرآن میں بھی اسی طرح ارشاد فرمایا کہ جب غیر محرم ہو تو آنکھوں کو جھکا دو، بس آنکھوں کو جھکا دیں گے، ان پہ نظر نہیں پڑے گی۔ اور اگر خاتون جنت کا مقصود یہ ہوتا کہ ان کا پردہ ہو جائے تو پھر تو آنکھوں کو جھکا دینا کافی تھا۔
کہا کہ اغضوا ابصارکم، آنکھوں کو جھکا دو، نکسوا رؤوسکم، سروں کو بھی جھکا دو، آنکھیں بند کر دو، سروں کو جھکا دو۔ آنکھوں کا جھکانا یہ سیدہ کون ہے؟ جن کے چہرے کو کبھی غیر محرم نے نہیں دیکھا، جن کو بے پردہ کبھی آسمان کے سورج نے نہیں دیکھا، اور جن کے گھر میں بغیر اجازت کے کبھی جبریل امین بھی نہیں آتا۔ امام احمد رضا خان فاضل بریلی رحمت اللہ تعالی علیہ، ان کے بھائی نے کیا فرمایا؟ فرمایا کہ جن کی پاکی کا خود خدائے پاک کرتا ہے اعلان، آیت تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت، اور بے اجازت جن کے گھر جبرائیل آتے نہیں، قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت، اور اہل بیت پاک سے بے باکیاں گستاخیاں لعنت اللہ علیکم اے دشمنان اہل بیت۔ تو جن کے پردے کو کبھی، جن کو بغیر پردے کے سورج نے بھی نہیں دیکھا، اور جن کے گھر میں کبھی بغیر اجازت کے جبریل امین بھی داخل نہیں ہوتے تھے، یہ آنکھوں کو جھکانا میدان محشر میں یہ تو ان کے پردے کے اہتمام کے لیے ہے، اور سروں کو جھکانا اس لیے ہے کہ کسی پر یہ بات مخفی نہ رہے کہ تم دنیا میں سیدہ کونین کی تعظیم بجا لاؤ یا نہ بجا لاؤ، میدان محشر میں رب کو منظور یہ ہے کہ کوئی چاہے یا نہ چاہے سیدہ کونین کا استقبال کرنا پڑے گا، ان کا احترام کرنا پڑے گا۔ گردن سروں کو جھکانا اس لیے ہے۔ تو عزیزان محترم، حضور نے فرمایا کہ انی تارک فیکم الثقلین، کہ میں تمہارے اندر دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ ایک ہے قرآن، قرآن کو اہل بیت کے واسطے سے اگر لیں گے تو قرآن ہدایت دے گا، ورنہ قرآن فرماتا ہے یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، کہ اللہ اس قرآن کے ذریعے بہت ساروں کو گمراہ کر دیتا ہے اور بہت ساروں کو ہدایت دیتا ہے۔ یہ گمراہ ہونے والے کون ہیں؟ اس پر آپ خود غور کر لیں کہ قرآن سے ہر بندہ ہدایت ہی نہیں حاصل کر سکتا، قرآن کا اپنا فیصلہ ہے یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، کہ قرآن اس کے ذریعے سے بہت ساروں کو ہدایت ملتی ہے اور بہت ساروں کو قرآن کے ذریعے سے گمراہی نصیب ہوتی ہے۔ تو ایک چیز قرآن، اس کو مضبوطی سے پکڑنا ہے۔ دوسری اہل بیت، یہ حضور کا فرمان ہے، اگر یہ حضور کا فرمان نہ ہو، اہل سنت کی مستند کتابوں میں موجود نہ ہو، اور یہ حدیث صحیح نہ ہو، پھر تو ہم مجرم ہیں، غلط بیانی کر رہے ہیں۔ لیکن اگر یہ حدیث بھی کتابوں میں موجود ہے، اہل سنت کی کتابوں میں موجود ہے، مستند کتابوں میں موجود ہے، اور ثابت بھی ہے، صحیح بھی ہے، تو پھر تو یہ ماننا پڑے گا کہ جو عقیدہ ہمیں سکھایا گیا ہے یقیناً اس میں گڑبڑ کی گئی ہے، وہ عقیدہ مولوی کا خود ساختہ بنایا ہے، من گڑت ہے، رسول اللہ کا فرمان اور عقیدہ نہیں ہے۔ تو دوسری چیز حضور نے فرمایا کہ اہل بیت تمہارے اندر چھوڑ کے جاتا ہوں۔ اہل بیت میں خاتون جنت کا نام آتا ہے، اور جناب حیدر کرار علی مرتضی شیر خدا کا نام آتا ہے۔ حضور کے سارے صحابہ وہ قابل احترام ہیں، علی کا ذکر کرنے کا، حضرت خاتون جنت کے ذکر کرنے کا، فاطمہ الزہرا ان کے بچوں کا ذکر کرنے کا، حسن و حسین کا ذکر کرنے کا، ہرگز نہ یہ معنی ہے یا نہ مطلب ہے، اور نہ اس سے یہ نتیجہ اخذ کیا جا سکتا ہے کہ اس سے صحابہ کی گستاخی ہو جاتی ہے۔ نہیں، آپ علی کا ذکر کریں گے، نبی کے بچوں کا ذکر کریں گے، ابو بکر کو اپنی قبر میں خوشی محسوس ہوگی، کیونکہ بخاری میں ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا لَقَرَابَةُ رَسُولِ اللَّهِ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ قَرَابَتِي، کہ رسول اللہ کی قرابت مجھے، ان رسول اللہ کا خاندان رشتہ داری مجھے اپنے خاندان اور رشتہ داری سے زیادہ عزیز ہے۔ حضرت عمر خوش ہوں گے۔ حضرت عمر کے پاس ان کے بیٹے آئے، وہ کسی کام میں مشغول تھے، اجازت مانگی تو کہا کہ نہ، میں مصروف ہوں، واپس چلا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے واپس چلے گئے۔ امام حسن بھی آ رہے تھے، انہوں نے دیکھا کہ جب اپنے بیٹے نے اجازت مانگی ہے، حضرت عمر اتنے مصروف ہیں کہ اپنے بیٹے کو اجازت نہیں دی، تو ظاہر ہے مجھے بھی نہیں لیں گے، مجھے واپس ہو جانا چاہیے۔
تو واپس ہوئے، حضرت عمر نے دیکھ لیا، حضرت عمر نے پیغام بھیجا اور کہا کہ فرزند رسول کو بلاؤ۔ جناب حضرت امام حسن کو بلایا اور فرمایا کہ شہزادے تم آئے اور دروازے سے واپس ہو گئے۔ تو حضرت امام حسن نے فرمایا کہ اے خلیفۃ المسلمین، میں نے دیکھا کہ آپ نے اپنے بیٹے کو واپس کیا ہے، تو میں سمجھا کہ آپ اتنے مصروف ہیں، اپنے بیٹے کو اجازت نہیں دے رہے، تو اس لیے مجھے کب اجازت ملے گی، میں واپس ہو گیا۔ تو اس وقت جناب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو بات بیان کی کہ ہمارے عقیدے کا قبلہ ٹھیک کرنے کے لیے کافی ہے، کبھی بھی اہل بیت کے معاملے میں صحابہ کا آسر و سہارا اور آڑ نہیں لینی چاہیے۔ صحابہ خوش ہوتے ہیں اگر حسنین کریمین کا ذکر کیا جاتا ہے۔ تو جناب حضرت عمر فاروق نے فرمایا کہ میں نے اپنے بیٹے کو بے شک اجازت نہیں دی تھی، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ میں آپ کو بھی اجازت نہ دیتا، کیونکہ میرا بیٹا آپ کی برابری نہیں کر سکتا۔ آپ کی رگوں میں سید کونین کا خون دوڑ رہا ہے اور سید کونین کے خون کی برابری کوئی نہیں کر سکتا۔ میں اپنے بیٹے کو اجازت نہ بھی دوں، میری کیا مجال ہے کہ آپ کو بھی اجازت نہ دوں، آپ کی جب مرضی چلے آیا کریں۔ تو جناب حیدر کرار کا یہ غلط فہمی ہے کہ حیدر کرار علی مرتضیٰ کا کوئی ذکر کرے تو فوراً کہہ دیں یہ تو شیعہ ہے، یہ رافضی ہے، یہ کافر ہے، بدعقیدہ ہے، یہ ہے وہ ہے۔ بالکل پروپیگنڈا ہے۔ اور رسول پاک کو قبر میں خوشی ہوتی ہے، جناب صحابہ کرام کو خوشی ہوتی ہے جب حضور کے خاندان کا اور حضور کے نواسوں کا ذکر کیا جاتا ہے۔ تو حضور کے صحابہ کرام، وہ چاہے ابوبکر صدیق ہوں، عمر فاروق ہوں، عثمان غنی ہوں، دیگر حضرت طلحہ، حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت زبیر، دیگر صحابہ کرام، ان کے فضائل نبی کریم علیہ السلام وقتاً فوقتاً بیان کرتے رہے۔ کسی صحابی نے کوئی حضور کی خدمت کی، وضو کروایا، کوئی شے لائے، مال پیش کیا، جہاد کی خاطر کوئی تحفہ دیا، تو حضور اس کے بارے میں تعریفی کلمات یہ وقتاً فوقتاً ارشاد فرماتے رہے۔ یہ صحابہ کے ساتھ ہوا، لیکن آپ تحقیق کر لیں اس پہ، ہو سکتا ہے آپ کی تحقیق کسی اور نتیجے تک پہنچ جائے، لیکن آپ دیکھیں گے روایات حدیث میں کہ حضور سید کائنات امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فردن فردن وقتاً فوقتاً ضمناً کسی کام کے خدمت کے صلے کے طور پر، جواب کے طور پر کسی صحابی کی شان اور عظمت تو بیان کی، لیکن ایک غدیر کے خون کا موقع ایسا ہے کہ حضور نے اہتمام کیا، اور آج اس اہتمام کا مقصد ہی کسی کی شان بیان کرنا تھا۔ اور حضور سید کائنات نے غدیر خم کے موقع پر جو صحابہ آگے نکل گئے تھے ان کو بلایا، اور جو موجود تھے ان کو مخاطب کیا، متوجہ کیا، منبر بچھایا گیا، اور جناب حیدر کرار علی مرتضیٰ شہر خدا کا سارے صحابہ کے مجمع میں حضور نے حیدر کرار کو سامنے لائے، اور پہلے حضور نے فرمایا الست اولا بالمؤمنین من انفسہم، صحابہ بتاؤ کہ میں تمہیں تمہاری جانوں سے زیادہ عزیز نہیں ہوں؟ تمام صحابہ نے عرض کی کیوں نہیں یا رسول اللہ، آپ ہمیں اپنی جانوں سے بھی زیادہ عزیز ہیں۔ اس کے بعد سید کونین نے فرمایا، پہلی بات یہ صحابہ کو تاکیداً فرمایا الست اولا منکم الست اولا بالمؤمنین من انفسہم، کہ میرے صحابہ کیا میں مومنوں کو ان کی جانوں سے زیادہ عزیز نہیں ہوں؟ صحابہ کرام نے عرض کی جی ہاں یا رسول اللہ، کیوں نہیں، حقیقت تو یہی ہے کہ آپ ہم سب کی جانوں سے زیادہ عزیز ہیں۔ اس کے بعد جناب حیدر کرار علی مرتضیٰ شہر خدا کا ہاتھ پکڑ کر فضا میں بلند کیا، اور سید کونین نے فرمایا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا ہو۔ صبح قیامت تک جو نبی کو اپنا پیشوا مانتا ہے، جو نبی کو اپنا مولا مانتا ہے، وہ یاد رکھ لے کہ جس کا مولا نبی ہے اس کا مولا علی ہے۔ یہ ممکن نہیں کہ نبی کو، کسی نے حضرت عمر سے پوچھا آپ
علی کی بہت شان بیان کرتے ہیں اور اس کے ساتھ جو معاملہ کرتے ہیں وہ کسی اور کے ساتھ صحابہ میں سے نہیں کرتے. وجہ حضرت عمر سے وجہ پوچھی کہ عمر بتاؤ جو معاملہ احترام کا ادب کا تم علی کے ساتھ بجا لاتے ہو کسی اور کے ساتھ بجا نہیں لاتے, وجہ کیا ہے؟ حضرت عمر نے بہت سادہ الفاظ میں وجہ بتائی. ہم چونکہ حضرت عمر کو ماننے والے ہیں لہذا کوئی ہم سے پوچھے تو ہم اپنی کوئی بات نہیں کریں گے بلکہ وہی جواب دیں گے جو جناب حضرت عمر نے دیا. تو جناب حضرت عمر سے سوال ہوا کہ عمر تم جناب حیدر کرار کے ساتھ جو احترام کا جو ادب کا معاملہ بجا لاتے ہو وہ کسی اور صحابی کے ساتھ نہیں لاتے, وجہ کیا ہے؟ جناب عمر نے فرمایا لِأَنَّهُ مَوْلَايَا, وجہ یہ ہے کہ علی میرا مولا ہے. جو نبی کو مولا مانتا ہے علی کو مولا مانتا ہے. تو ہم سے بھی اگر کوئی پوچھے تو ہم اپنی طرف سے نہیں کہیں گے, ہم سے پوچھے گا علی کا ذکر کیوں کرتے ہو, ہم کہیں گے حضرت عمر نے جو کہا تھا کیوں کہ علی ہمارا مولا ہے. جس کا نبی مولا ہے اس کا علی مولا ہے. تو دوسری بات عزیزان محترم, قرآن کے بارے میں جس طرح فرمایا تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا, کہ یہ فرقان اللہ تعالیٰ نے اپنے خاص بندے پہ نازل کیا. فرقان قرآن مجید کے کئی نام ہیں, اس کا ایک نام فرقان بھی ہے, تبیان بھی ہے. تو کئی نام قرآن مجید کے ذکر ہوئے ہیں قرآن میں, ان میں سے ایک نام ہے فرقان. فرقان کا معنی یہ ہوتا ہے کہ جو چیز کھری اور کھوٹی کو جدا جدا کر دے, ایسا اعلیٰ پیمانہ ترازو, ایسا اعلیٰ کہ جو کھوٹے اور کھرے کو جدا جدا کر دے, وہ ہے فرقان. اللہ نے فرمایا تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ, برکت والی ہے وہ ذات جس نے فرقان اپنے بندے پر نازل کیا, یعنی کھوٹے اور کھرے کو جدا کر دینے والا. عقیدہ صحیح ہے نہیں صحیح قرآن پہ پیش کیا جائے گا. حضرت علی مرتضیٰ نے فرمایا کہ حضور فرماتے ہیں میرے بعد تمہیں بہت سارے اقوال ملیں گے جو میری طرف منسوب ہوں گے. لوگوں نے, بادشاہوں نے اپنے مقاصد کے حصول کے لیے حضور کی طرف جھوٹی باتیں منسوب کی اور جھوٹ بولا اور کہا کہ یہ حضور کا فرمان ہے. یہ بھی ہوتا رہا. تو حضور نے فرمایا میرے بعد تمہیں بہت ساری جھوٹی باتیں جو میری طرف منسوب ہوں گی وہ ملیں گی. جب میری طرف منسوب کوئی بات ملے تو اسے قرآن پہ پیش کرو, اگر قرآن کے موافق ہے تو وہ حضور کی حدیث ہے, اور اگر قرآن کے موافق نہیں ہے تو وہ کسی کا بنایا ہوا کلام ہے, کسی کی بنائی ہوئی بات ہے. تو فرقان کہا جناب والا قرآن مجید کو, فرقان حمید کو. قرآن مجید اور فرقان حمید یہ کھرے اور کھوٹے میں تفریق کر دیتا ہے, کھرے اور کھوٹے میں تمیز کر دیتا ہے قرآن مجید فرقان حمید. اور ہم نے جب احادیث کو دیکھا تو ہم نے دیکھا کہ اہل بیت کا ذکر اور خاص طور پر علی کا ذکر بقول صحابہ کھرے اور کھوٹے میں تمیز کر دیتا ہے. یہ ہمارے نعرے تین اسی لیے لگتے ہیں کیونکہ نعرے تکبیر جب لگاتے ہیں تو اس سے سکھ, عیسائی, مشرک یہ جدا ہو جاتے ہیں, وہ اللہ اکبر والے نہیں ہیں. نعرے تکبیر ہم لگاتے ہیں تو اللہ اکبر کہا جاتا ہے. پہلی بات کلیئر ہوگی کہ سب خدا کو ماننے والے بیٹھے. اب مسلمہ کذاب جس نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا, صحابہ کرام ان کے ساتھ لڑنے کے لیے گئے اس کی فوج کے ساتھ, تو صحابہ کرام نے کہا نعرہ تکبیر, تو انہوں نے بھی کہا اللہ اکبر, مسلمانوں نے بھی کہا اللہ اکبر. یا آج کے زمانے میں دیکھ لیں تو ہم نعرہ تکبیر کہیں گے تو قادیانی ہمارے ساتھ شریک ہے, اللہ اکبر تو وہ کہیں گے, اس میں تو ان کو کوئی اعتراض نہیں ہے. اب معلوم یہ ہوا کہ اللہ اکبر کہنے والوں میں بھی بعض لوگ ایسے تھے کہ ان کے عقیدے میں گڑبڑ. قرآن نے بھی کہا کہ کہتے ہیں آمنا باللہ وبالیوم الاخر, کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں, آخرت کو مانتے ہیں. وما ہم بمؤمنین, اور وہ مومن نہیں ہیں.
یعنی ہر خدا کو ماننے والا، آخرت کو ماننے والا وہ مومن نہیں۔ مسلمہ کذاب جیسے، قادیانیوں جیسے کچھ ایسے ہیں، ان کو جدا کرنا ہے تو اس کے لیے ہے نعرہ رسالت۔ پتہ چل جائے کہ یہ مسلمہ کذاب کو ماننے والے نہیں، یا احمد قادیانی کو، غلام احمد قادیانی کو ماننے والے نہیں، بلکہ یہ محمد الرسول اللہ کو ماننے والے مسلمان ہیں۔ یہ اللہ اکبر کہنے والے وہ ہیں جو محمد الرسول اللہ کو نبی اور رسول مانتے ہیں۔ اب اس کے بعد ایک مسئلہ اور تھا۔ حضور کے زمانے میں بھی کچھ ایسے منافقین تھے جو حضور کے پیچھے کھڑے ہوتے ہیں، حضور کی ابتدا میں نماز پڑھتے ہیں۔ ابتدا میں نماز پڑھنے کا مطلب یہ کہ جس طرح ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں پیچھے ایسے امام دے اللہ اکبر، تو یہ کہتے تھے، لیکن دلوں میں ان کے بغض تھا، اور وہ کہتے ہیں کہ اگر یہ خدا کا نبی ہوتا تو اسے معلوم نہ ہوتا کہ ہم اس کو دل سے نہیں مان رہے، اور آپس میں ایک دوسرے کی طرف اشارے کرتے اور مذاق اڑاتے۔ اب حضور کے ساتھ نمازوں میں شریک ہیں، جہاد پہ جائیں وہاں جا رہے ہیں، اور بظاہر زبانوں سے کلمہ پڑھ رہے ہیں، لیکن دل سے منافق ہیں اور کافر ہیں۔ تو نعرہ تکبیر تھا اس لیے کہ جو خدا کو نہیں مانتا اس کو جدا کر دیا جائے، اور نعرہ رسالت اس لیے تھا کہ مسلمہ کذاب جیسے لوگ، جو لوگ ہیں خدا کو تو مانتے ہیں لیکن حضور کو نبی اور نہیں مانتے، یا حضور کے علاوہ کسی کو نبی مانتے ہیں، حضور کے بعد ان کو خارج کر دیا جائے، ان کے لیے تھا نعرہ رسالت۔ لیکن ایک تیسرا گروہ جو نعرہ تکبیر میں بھی ہمارے ساتھ کھڑا ہے، نعرہ رسالت میں بھی ہمارے ساتھ زبانی طور پر کھڑا ہے، ان کے دلوں میں بغض ہے، اسے کیسے جدا کیا جائے؟ تو ہم نے دیکھا کہ ترمذی شریف میں جناب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کُنَّا نَعْرِفُ الْمُنَافِقِينَ بِبُغْضِهِمْ عَلِيًّا، کہ ہم منافقوں کو علی کے بغض سے پہچانا کرتے تھے۔ تو منافقوں کو جدا کرنے کے لیے ہماری مجلسوں میں نعرہ